اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی کے ساتھ محمد یوسف خان حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ انسان ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، یہی زندگی انسان کے لیے سکون والی، اطمینان والی بن جاتی ہے۔ اور اگر یہ انسان ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نہ استعمال کرے تو ایسی صورت میں وہی چیزیں ہوتی ہیں، وہی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان بے سکون ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جسے امانت کہتے ہیں، اس حکم کو پورا کرنے کی بہت ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یہ امانت، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے انسان کے ذمے لازم قرار دیا ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اندر اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے امانت کو ادا کرے، امانت داری کے فرائض اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اس کے آداب کا خیال رکھے۔ امانت اصل میں کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس کوئی حق یا کوئی مال یا کوئی چیز اس کے پاس محفوظ رکھنے کے لیے کہی جائے یا دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے امانت۔ جب یہ انسان اس امانت کو ادا کرتا ہے تو اس امانت کے ادا کرنے کو دیانت کہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی امانت کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو امین کہتے ہیں کہ یہ امانت دار شخص ہے۔ اور جب وہ انسان اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیانت دار شخص ہے۔ اور اگر کوئی شخص امانت کی خوبی کو اپنے اندر نہیں لاتا یا وہ امانت کو صحیح حقدار کو صحیح وقت پر نہیں ادا کرتا، یعنی بددیانتی کرتا ہے، تو اسے خیانت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر اماناتوں اور امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں لفظ امانات جمع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ امانت والوں کو ان کی امانت واپس کر دیجیے۔ مفسرین اس آیت کا شان نزول یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر وہ صاحب کے جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی مانگی عبادت کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ان صاحب نے خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم یہ خود چابی لا کر مجھے دو گے اور میں جسے چاہوں گا اس وقت اسے چابی دے دوں گا خانہ کعبہ کے دروازے کی۔ وقت گزرتا چلا گیا، فتح مکہ کا موقع آیا۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے،
تو ظاہر ہے بیت اللہ کی چابی، اس دروازے کی چابی کو محفوظ کرنے والے وہ بھی حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چابی پیش کر دی۔ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے ایک وقت یہ کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم یہ چابی مجھے خود لا کر دو گے اور میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جتنی اکثر ذمہ داریاں ہیں وہ پہلے بنو ہاشم کے پاس تھیں، قریش کے پاس تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب یہ بنو ہاشم کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس یہ تمام ذمہ داریاں رہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی بھی اسی خاندان بنو ہاشم کے پاس رہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانت داروں کو، امانت والوں کو امانت ان کی سپرد فرما دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بلایا اور چابی ان کے حوالے کر دی، اور وہ دن آج کا دن کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی اسی خاندان کے پاس چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دیا اس آیت کے اندر کہ ہمیں چاہیے کہ جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ادا کر دیا جائے، یہ بھی امانت ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز کسی کی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ جو امانات جمع کا لفظ قرآن مجید میں آیا، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ زندگی کی بہت سی باتوں سے امانت کا تعلق ہے۔ امانت کا تعلق باتوں کے ساتھ بھی ہے، صرف روپے پیسے کے ساتھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کے بارے میں اتنا حساس بنایا، ارشاد نبوی ہے اذا حدث الرجل فالتفت فہی امانت، جب کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو اور بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، فہی امانت، وہ بات بھی آپ کے پاس بطور امانت ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، اس کے رویے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی اور کو یہ بات پتہ نہ چلے، تو یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ ہمارے آفیشل میٹنگز ہوتی ہیں دفاتر کے اندر، ایک انسان کام کرتا ہے کسی آفس میں، وہاں مختلف میٹنگز ہوتی رہتی مختلف حوالوں سے، تو جو باتیں ظاہر کرنے کے قابل ہیں، بتانے کے قابل ہیں، وہ بتا دی جائیں، اور جو باتیں وہاں یہ طے پا جائے کہ جی اس کو امانت رکھنا ہے، اس کو لیک آؤٹ نہیں ہونے دینا، تو ایسی صورت میں ان باتوں کو پھر محفوظ رکھنا لازم ہے، ورنہ یہ خیانت ہوگی۔ بالکل اسی طرح خاندانی باتیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں گھروں میں، ایسی باتیں ہوتی ہیں ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، گھریلو زندگی کے اندر، کہ جن باتوں کو دوسروں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، ایسی صورت میں وہ باتیں راز ہوتی ہیں اور امانت ہوتی ہیں۔ اس لیے گھریلو زندگی کے اندر میاں بیوی کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ آج جب گھریلو زندگی کے اندر بیوی جا کر وہ باتیں اپنے میکے میں بتائے اور شوہر اپنی باتیں جا کر اپنے ماں باپ کو بتائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ باتیں جو کہ راز رہنی چاہیے وہ جب جا کر دوسروں کو بتائیں گے تو ایسی صورت کے اندر معاشرتی زندگی میں اس کے اندر فرق آئے گا اور اس کے اندر بے سکونی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گھریلو زندگی کے بارے میں ایک اصول بتایا جس سے ہمیں ایک امانت داری کا حق سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کام ہوتا ہے بدن کو ڈھانپنا، چھپانا۔ بالکل اسی طرح جب انسان، ایک عورت، ایک بیوی شوہر کے لیے لباس بن جائے، یعنی اس کی باتوں کو ڈھانپنے والی بن جائے، رازوں کو محفوظ کرنے والی بن جائے، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے وہی زندگی سکون والی زندگی بن جاتی ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سنی کہ امانت کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی کے اندر
امانت کی خوبی کو اپنے اندر نہ لائے تو وہ بددیانت کہلاتا ہے، خائن کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو پھر اللہ کی مخلوق بھی پسند نہیں کرتی۔ اس لیے جو شخص معاشرے کے اندر بددیانت ہوتا ہے، کرپشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، امین نہیں رہتا، تو ایسی صورت کے اندر وہ معاشرے کا اعتماد کھو دیتا ہے، معاشرہ اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، آج وقت کی ضرورت ہے کہ اسے دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی زندگی نبوت ملنے سے پہلے تجارت میں گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں جاتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان امانتوں کے حوالے سے اتنا مضبوط بنا لیتے تھے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کی ایک بیوہ خاتون تھی، انہوں نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تجارت کے لیے، اور ساتھ اپنا ایک غلام بھی میسرہ نام کا وہ بھی ساتھ کر دیا۔ اب وہ غلام جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خادم تھا، وہ سارے معاملات دیکھتا رہا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے ہیں، کس طرح امانت اور دیانت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس نے واپس آ کر جو رپورٹ دی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت اور دیانت کے بارے میں، تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ آج نوجوانی کے اندر کس طرح انسان کو ایک امین بننا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے اندر اس کا نمونہ رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ملنے کی زندگی میں قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب دیے، ایک صادق اور ایک امین، سچا اور امانت دار۔ یہ وہ وصف ہے امین ہونا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو شخص ایمان والا ہوتا ہے اس کے اندر امانت ہوتی ہے، اور جس کے اندر امانت نہیں ہوتی اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہوتی اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جہاں ایمان کمزور ہو جاتا ہے امانت نہ ہونے کی وجہ سے، تو ظاہر ہے وہاں نفاق آ جاتا ہے، اس بندے کے اندر منافق کی نشانیاں پھر پائی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اندر سے تو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے، یعنی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے۔ اس لیے امانت میں خیانت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں شمار کیا۔ آج یہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر خود دیکھے، اپنی گھریلو زندگی میں دیکھے کہ آج وقت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی نئی نسل کو بھی امانت سکھائے، امین بنائے۔ آج کام کا آدمی وہ ہے جو کہ امانت دار ہو۔ اور یہ بات ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی نے ایک پاکیزہ نوجوان کے بارے میں کہی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اور وہ پاکیزہ نوجوان لڑکی شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور پاکیزہ نوجوان جس کے بارے میں بات کی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہیں۔ نوجوانی کے اندر نبوت ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ پانی
جو خواتین پانی لینے گئی تھی کنویں پر، وہ پورا واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی میں ان خواتین کی مدد کی، تو اس شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جا کر اپنے والد صاحب سے ایک جملہ کہا ہے، قرآن مجید میں وہ جملہ ہے۔ اس نوجوان بیٹی نے اس نوجوان لڑکے کے بارے میں کیا جملہ کہا اپنے والد سے جا کر، شعیب علیہ السلام سے؟ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان آپ اسے کام پر رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین وہ شخص جسے کام پر رکھا جائے وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ القوی الامین، القوی طاقتور، الامین امانت دار۔ اپنی جس فیلڈ میں بھی انسان جانا چاہتا ہو، کام کرنا چاہتا ہو، اس فیلڈ اور میدان میں وہ اگر طاقتور ہے، علم حاصل کرے، اپنا ہنر بہت پختہ کرے، اس میں خوب ریسرچ کرے، اس میں خوب پڑھے، اپنے آپ کو طاقتور بنائے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو طاقتور بنائے، کردار کے اعتبار سے بھی طاقتور بنائے۔ ایک وہ شخص جو معاشرے کے اندر کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی جاب میں، کسی بھی آفس میں، کسی بھی صنعت میں وہ جاتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں جائے اور وہ طاقتور ہو، ایک۔ نمبر دو، الامین، وہ امانت دار ہو۔ آج کوئی نوجوان کسی فیلڈ میں چلا جائے، اس کے اندر یہ دو باتیں اگر موجود ہوں، وہ کام کا آدمی ہے۔ اس کو کوئی فیکٹری کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، صرف اس وجہ سے کہ یہ اپنے کام کا ماہر ہے اور یہ امین ہے، اس کو جو ذمہ داریاں دی گئیں وہ پوری کرتا ہے۔ یہ امین ہونے کی نشانی ہے۔ جتنا وقت اس کو دیا گیا وہ وقت پورا اس کام میں صرف کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے ذمہ جو کام لگائے گئے ہیں ان کاموں کو پورا کرتا ہے، وہ امین ہے۔ اور اگر ایک انسان نہ وقت پہ پہنچ رہا ہے اور وقت سے پہلے وہاں سے نکل رہا ہے، اور پھر اسی طرح جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہا، تو ایسی صورت میں وہ شخص امین نہیں ہے۔ آج جب دفاتر کی حالت دیکھی جائے، آج جب فیکٹریوں کی حالت دیکھی جائے، آج جب کام کرنے والے جو مختلف دفاتر میں کام کرتے ہیں، مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، یہ انسان ذرا اپنی زندگی میں جھانکے کہ یہ کس قدر امین ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ آج آپ دنیا بھر میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے، جس ملک نے بھی ترقی کی ہے، اس کے پیچھے یہ دو چیزیں بہت اہم۔ جس قوم کے فرد اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں قوی، مضبوط ہو اور امین ہو، وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اور اگر خیانت، کرپشن اس ملک میں عام ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے، وہ انسان کمزور ہو جاتے ہیں، وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں امانت کو سمجھے کہ امانت کس قدر اہم ہے۔ آج بچوں کے اندر بھی اس کیفیت کو پیدا کرنا ہوگا، نئی نسل کے اندر بھی اس کیفیت کو پیدا کرنا ہوگا۔ آج بس اوقات معاشرے میں نوجوان اولاد اپنے والدین سے ایک شکوہ کرتی ہے کہ جی ماں باپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، پیسے کے بارے میں، ذمہ داریوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں۔ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ اس اولاد پر امانت داری کا وصف اور خوبی اپنانے پر محنت نہیں کی جاتی۔ بچپن کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے واقعات جمع ہو جاتے ہیں۔ امانت داری یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو بازار سے کوئی چیز لانے کے لیے کہتے ہیں، کوئی سودا لانے کو کہتے ہیں، اور وہ بچہ سودا لاتا ہے اور پھر اس میں سے کچھ پیسے رکھ لیتا ہے یا اس کی کوئی چیز کھا لیتا ہے، ہمیں بحیثیت ماں باپ کے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس نے خیانت کی ہے، اس نے پیسے کھائے ہیں تھوڑے سے۔ لیکن اس وقت اگر ماں باپ چیک کر لیں اور سمجھائیں کہ بیٹا تمہیں جو چیز چاہیے ہو ہمیں بتاؤ، اور اگر اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے، کوئی اپنے کھانے کے لیے، تب بھی ہمیں بتاؤ، حساب دو کہ کتنے کی چیز آئی ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، کتنا باقی ہے۔
بچپن ہی سے اس کی تربیت بہت ضروری ہے، ورنہ آج گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ بچپن کے اندر پہلے 100-200 کی چیزیں منگواتے ہیں، پھر اس کے بعد 1000 روپے کا، بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے اس سے 1000 روپے کی چیز منگواتے ہیں، تو بچے بسا اوقات کہتے ہیں وہ جو پیسہ بیچ میں سے رکھ لیتے ہیں 50-100 روپیہ رکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا کمیشن ہے، یہ ماں باپ کو کہتے ہیں، اصل میں وہ بددیانتی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات چلتے چلتے جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہر وقت جو بھی کام دیا جائے اس میں سے ایک کھاتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کبھی بھی جوان ہونے کے بعد اس کو کاروبار نہیں سونپیں گے، اس کو اپنے دکان کی چابیاں نہیں دیں گے، اس کو گھر کے اندر قابل اعتماد نہیں سمجھیں گے، کیونکہ انہیں پتہ یہ پیسے کھاتا بیچ میں سے، امانت پہ خیانت کرتا ہے۔ لیکن اگر اس گھرانے کے اندر بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ بچپن سے ایک بات بالکل واضح ہو کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں، بالکل خیانت نہیں کرتی، امانت دار ہیں، امین ہیں، جو چیز ان کے پاس رکھی جائے وہ بھی امانت کے طور پر رہتی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ بچے بچیاں جوان ہوں گے اس گھر کے اندر، ماں باپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہ ہمارے بچے خیانت نہیں کرتے۔ اور اگر گھروں کے اندر امانت کا ایک ماحول بن جائے تو پھر انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پیسے کھلے رکھیں گے، اولاد اس میں سے نہیں لے گی، پیسے آپ کھلے رکھیں گے، شوہر اور بیوی کی نیت اس پیسے پر نہیں ہوگی۔ یہ امانت کا ماحول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول پیدا کیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں فوراً مکے سے نکلنا پڑا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے گھر میں چھوڑا اور حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تم یہاں رہو، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ واپس کر کے پھر تم مدینے آ جانا ہجرت کر کے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ نہ کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے پیسے جو امانت کے طور پر رکھے گئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ساتھ لے گئے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ امانتیں واپس کی اور واپس کر کے پھر مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ماحول کیسا، وہاں اتنا مخالفین کا دباؤ تھا، سب کچھ تھا، دین کو نہ ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دشمن، آپ کے دین کے دشمن، آپ کے خاندان کے دشمن، لیکن کیا عجیب بات نہیں ہے کہ امانتیں رکھوانی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ یہ بات پکی تھی کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، فرمایا یطبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الکذب او الخیانہ۔ مؤمن کے اندر ہر برائی جمع ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ اور خیانت جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اتنی بری چیزیں ہیں۔ اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں امانت ہوتی ہے وہاں آپس کا اعتماد ہوتا ہے، جو کہا جائے وہی دیا جائے، جو باتیں، جو حقوق آپ کے پاس امانت ہیں آپ ان حقوق کو پورا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا کاروبار بھی خوب چلے گا۔ ایک دکان، ایک کاروبار، ایک فیکٹری، ایک آفس اگر امانت کی بنیاد پر کام کرتا ہو، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کمپنی پر اعتماد کرتے ہیں، اس آفس پر اعتماد کرتے ہیں، اس انسان پر اعتماد کرتے ہیں جو امین بن کر رہتا ہے کہ جی امانت دار ہے، یہ خیانت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر انسان دکھائے کچھ اور مال سپلائی کرے کچھ اور، اب یہ بندہ ایکسپورٹ کرتا ہے، نمونے کے طور پر چاول کچھ اور دکھاتا ہے، بھیجتا کچھ اور ہے۔ ایک کوئی اپنی انڈسٹری میں کوئی چیز بناتا ہے، دکھاتا کچھ اور ہے اور بعد میں سیمپل سے مختلف چیز آگے بھجواتا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور جو قومیں ترقی کی گئی ہیں آج تک، ان کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو چیز سیمپل میں دیکھ رہے ہیں آپ کو سیم وہی چیز ملے گی، 19-20 کا فرق بھی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو آپ کلیم کر لیجئے، وہ کلیم کو بھی پورا کریں گے۔ ایسی صورت کے اندر
امانت کے وصف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معاشرے کے اندر پیدا کیا، آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اسی امانت داری کے وصف کو معاشرے کے اندر قائم کیا جائے۔ اور یہ تمام وہ حقوق جو ایک دوسرے کے ذمے ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان حقوق کو پورا نہیں کرتا تو وہ بددیانت شخص کہلاتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بددیانتی کی بڑی نئی نئی شکلیں سامنے آ گئی ہیں۔ بعض لوگ تو بددیانتی سے کمائے ہوئے مال کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ زکوٰۃ اور صدقات کے مال لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ صحابی تشریف لائے تو جو زکوٰۃ اور صدقات کا مال تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور ایک تھیلی اٹھا کر ایک سائیڈ پہ رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ الگ کیوں کی یہ تھیلی؟ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں گیا تھا زکوٰۃ اور صدقات کے مال لینے کے لیے جہاں آپ نے بھیجا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کا مال ہے، یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، اور یہ تھیلی آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کے لیے گفٹ ہے۔ ان صحابی کو کہا، اس قبیلے کے لوگوں نے، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ تھیلی ایک طرف کر کے رکھ دی ہے، یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جملے کا ترجمہ غور سے سننے والا ہے، بہت عجیب بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيُنظَرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا۔ یہ شخص اپنی ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھ گیا، پھر دیکھتے اسے یہ ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا اگر یہ شخص اس سیٹ پر نہ ہوتا، اس عہدے پر نہ ہوتا، تو ایسی صورت میں اس کو کبھی گفٹ نہ دیا جاتا۔ یہ جو تھیلی گفٹ ملی ہے یہ اس عہدے کی وجہ سے، اس سیٹ کی وجہ سے۔ آج جو انسان سیٹ پر ہوتا ہے اس کو گفٹ پیش کیے جاتے ہیں، اس کو ہدیے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو کوئی اس کو گفٹ نہیں پیش کرتا۔ معلوم ہوا آج اپنی سیٹ کی امانت یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ چنانچہ ہمارے ناظرین نے کچھ سوالات ای میل کے ذریعے بھیجے، ان سوالات کے جوابات حاضر ہیں۔ سلمان صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کیا کسی کا راز بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس وہ بات بطور امانت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی صاحب آئیں اور بتائیں کہ بھی میرے گھر کی یہ کیفیت ہے، میرے بچوں کی کیفیت ہے، یا میرے کاروبار میں یہ مسائل ہیں، آپ مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں، یہ گھر کا مسئلہ ہے مجھے بتائیے میں کیا مشورہ۔ ظاہر ہے کہ وہ گھر کی پرائیویٹ بات، اپنی راز کی بات، کاروبار کی راز کی بات وہ بتاتے ہیں، آ کر اس پر مشورہ لیتے ہیں، اور باتیں ہوتی ایسی جو عام لوگوں کو نہیں بتائی جا سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راز جو ہیں وہ بھی امانت ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی انسان دوسرے کو بتائے کو جی اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، اس کے کاروبار میں مسئلہ ہے، اس کے بچوں کا یہ مسئلہ ہے، اگر وہ راز کی باتیں دوسروں کو بتائی جائیں تو ایسی صورت کے اندر یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اتنا محتاط بنایا ہے کہ راز بھی ہم جب کسی کو بتائیں تو ذرا اپنے آپ میں رہ کر تھوڑا سا کہ یہ راز بتانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک کہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جب آپ بتا دیتے ہیں تو پھر دوسرے کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس لیے بس اوقات ہم دوستی میں آ کر دوسروں کو اپنے گھر کی باتیں، اپنے کاروبار کے راز، اپنی ذاتی راز سارے بتا دیتے ہیں، بعد میں مشکل پیش آتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن ہوتا ہے یا ہمارا مخالف ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں بس اوقات اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ واپسی کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی ہے۔ فرمایا احبب حبیبک ہونما، اپنے دوست سے محبت کرو بڑے وقار کے ساتھ۔ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت آپ کا دشمن بن جائے۔
پھر فرمایا وَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْمَمَا، آپ اپنے کسی مخالف سے مخالفت بھی کریں تو ذرا وقار کے ساتھ، عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، ہو سکتا ہے وہ کسی دن آپ کا دوست بن جائے۔ اس لیے راز کسی کو اتنے ہی بتائے جائیں جس کے بعد وہ نقصان نہ پہنچا سکے، اور اگر بتائے جائیں تو اس راز کو امانت رکھنا چاہیے۔ ایک ای میل بلاول صاحب نے کیا کہ اگر انجانے میں کسی کی امانت کھو جائے، گم ہو جائے، اس پر امانت رکھنے والا اس کے بدلے رقم نہ دے پائے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ امانت اگر کسی کے پاس رکھی جائے اور وہ بندہ حفاظت سے رکھ رہا ہو اس امانت کو، وہ پیسے ہیں، وہ کتاب ہے، وہ کوئی چیز ہے، کوئی مشینری ہے، وہ اس نے محفوظ کر کے رکھی تھی، لیکن اس سے چوری ہو جائے یا گم جائے، تو ایسی صورت میں جس کے پاس امانت رکھی ہے وہ شرعی اور قانونی طور پر ذمہ دار نہیں ہوتا اس کے ادا کرنے کا، اس لیے کہ یہ امانت ہے، اور امانت اگر خود بخود گم ہو جائے تو یہ اس شخص کے ذمے اس کی رقم ادا کرنا لازم نہیں ہوتا قانونی اور شرعی طور پر۔ لیکن اگر اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ اس کا جس کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ یہ امانت کے بارے میں ہے۔ اگر کسی نے قرض دیا ہے یا کسی کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ اس چیز کی حفاظت کریں، پھر اگر وہ مال ضائع ہو جائے تو وہ دینا پڑے گا۔ یہ صرف امانت کے لیے کہ جی یہ پیسے آپ 1000 روپے امانت رکھ لیں، 1,00,000 روپے امانت رکھ لیں۔ وہ امانت اگر خراب ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ شخص ذمہ دار نہیں ہوتا اس کو واپس کرنے کا۔ لیکن اگر آپ نے قرض دیا ہے یا کسی کے پاس پیسہ اس کو دیا ہے تاکہ وہ ذمہ داری پورا کرے اس کی حفاظت کی، تو پھر ایسی صورت میں وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ ایک ای میل کیا ہے ماہم صاحبہ نے، کہتے ہیں کہ اولاد بھی امانت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ سمجھایا کہ یہ انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی نعمتیں دی ہیں، اس انسان کے پاس یہ نعمتیں امانت ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس طرح اس کے استعمال کرے۔ اگر وہ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کیجیے، اس کی اچھی تربیت کیجیے، اس کو اچھے اخلاق سکھائیے، اس کو ایک معاشرے کا اچھا فرد بنائیے، اس کی شخصیت کی تعمیر کیجیے، تو پھر یہی اولاد یہ امانت ہے، آپ نے امانت کی خوب حفاظت کی ہے۔ اور اگر انسان اس امانت کی حفاظت نہ کرے یعنی اولاد کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور اگر انسان اس امانت کو پورا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور دولت یہ دنیا کی زینت ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی بات سے ذکر کیا، تو اس لیے واقعی اولاد بھی انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ فریال صاحبہ نے ای میل کیا ہے کہ اسلام میں خیانت کرنے والوں کے لیے کیا سزا سنائی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف سزائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں کہ جو لوگ خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، پہلی سزا تو ان کے لیے سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بندہ جو خیانت کرتا ہے، کرپشن میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں سے نکل جاتا ہے۔ سب سے بڑی تو یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی سزائیں رکھی کہ جو انسان کسی کے مال کو کھاتا ہے تو ایسی صورت میں دنیا میں 2 صورتیں ہیں صرف، یا تو اس بندے کا حق ادا کر دے یا اس بندے سے معافی مانگ لے، بس تیسری صورت دنیا میں نہیں ہے۔ تیسری صورت آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں دوسروں کا مال کھاتا رہا، بددیانتی کرتا رہا، خیانت کرتا رہا، تو ایسی صورت میں دوسری طرف نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، اتنا نیک، لیکن لوگوں کے حقوق میں خیانت بھی کرتا رہا، لوگوں کے حق کو چھینتا بھی رہا، امانتوں کا کوئی اس نے خیال نہیں کیا، تو قیامت کے بعد اس شخص کو یہ کہا جائے گا
کہ جو اس کی نیکیاں ہیں وہ اسی بقدر اس بندے کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بندے کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں نیکیاں نہ رہیں، یعنی اتنے حق مارے کہ ساری نیکیاں چلی گئیں ادھر دوسرے بندے کے پاس، تو ایسی صورت میں پھر جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہمیں ایک سہیل صاحب نے کہا کہ کیا کسی امانت کو استعمال کر کے اس امانت کے بدلے میں اصل چیز سے بہتر دے دی جائے تو کیا یہ امانت بھی خیانت ہوگی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسی چیز ہو جیسے روپے، پیسے ہیں، تو چونکہ وہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، آپ اس کو بدل سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کسی نے 1000 روپے کا نوٹ امانت رکھوایا، آپ نے وہ نوٹ خرچ کر لیا لیکن اس کے بدلے میں 1000 روپے کا نوٹ دوسرا دے دیا، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز رکھی روپے پیسے کے علاوہ، تو ایسی صورت میں سیم وہی چیز دینا یہ ضروری ہے، اور اگر وہ چیز استعمال کر لی اور پھر بعد میں اس کا متبادل اس کو دے دیا تو یہ خیانت ہوگی۔ اسی طرح کوئی چیز ایسی جو کہ خراب ہونے والی ہے، جیسے پھل اس نے بطور امانت رکھوایا، یا کوئی ایسی چیز امانت رکھوائی جو خراب ہونے والی، سڑنے والی ہے، اس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہے، وہ خراب ہو رہی تھی، اس نے کہا چلو میں اس کو استعمال کر لیتا ہوں، جب ہوگا اس کو متبادل کوئی دے دوں گا اس کی جیسی چیز، اس میں گنجائش موجود۔ اب پروگرام روشنی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا ای میل جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اس پر آپ ای میل کر دیجئے، ہمارا واٹس ایپ نمبر سکرین پر آ رہا ہے اسے نوٹ کر لیجئے اور اس پر واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کے اندر امین بننے کی توفیق عطا فرما دے، امانت داری کے وصف کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم میں سے کرپشن کو اللہ تعالی ختم فرما دے اور اس معاشرے کو مضبوط بنا دے۔ پروگرام روشنی کے اختتام میں محمد یوسف خان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت پروگرام روشنی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔